ہم سب جانتے ہیں پی ایس ایکس اپنے آل ٹائم ہائی پر ہے، مگر قومی ملکیت میں چلنے والی اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی آف پاکستان کا اس دوران کردار کچھ چونکا دے رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اس وقت اسٹیٹ لائف نے حالیہ ہفتوں میں دھڑا دھڑ شیئر بیچے اور خاص طور پہ گورنمنٹ کی لسٹڈ کمپنیز کے شیئر تیزی سے بیچے۔ اس وقت کی صورتحال مزید کمپلیکیٹ ہو گئی جب اسٹیٹ لائف کی بڑی سیلنگ کی خبریں مارکیٹ کے مخصوص بڑے سرمایہ کاروں کے علم میں پہلے سے آنے کی خبریں آئیں، اور پھر او جی ڈی سی، نیشنل بینک، ماری، پی ایس او، پی پی ایل جیسی سرکاری لسٹڈ کمپنیز کے اربوں روپے کے شیئرز دھڑا دھڑ بکنے آ جاتے تھے۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران اسٹیٹ لائف نے تقریباً 35 بلین روپیز کے شیئر فروخت کیے اور تقریباً 20 بلین کی میوچل فنڈ سے ریڈیمپشن کرائی، جس کے نتیجے میں ایکویٹی مارکیٹ میں اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے پورٹ فولیو میں تقریباً 55 بلین روپیز کی ڈائیوسٹمنٹس ہوئی۔ دنیا میں جہاں بھی روبسٹ مارکیٹس ہیں وہاں پر کارپوریٹ گورننس وہ بھی بڑی روبسٹ ہونی چاہیے۔ پاکستان کی کارپوریٹ گورننس صرف باکس ٹکنگ ایکسرسائز ہے، اسپرٹ میں گورننس امپروو نہیں ہوئی، نہ بورڈز امپروو ہو رہے ہیں، نہ ٹرانسپیرنسی ہے۔ اسٹیٹ لائف جیسا انسٹیٹیوشن، ان کی انویسٹمنٹ پالیسی جو ہے وہ کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی تو سب کی ہونی چاہیے، گولڈمن سیکس میں بھی ہوتی ہے نا۔ اچھا پھر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ دے شوڈ بھی ٹھیک ہے، پرائیویٹ یہ لسٹڈ کمپنی نہیں ہے، لیکن if I was the chairman or on the board, I would say that we have to go beyond compliance. اس پوری صورتحال میں آپ کے خیال میں ریگولیٹر کا کردار کہاں گیا؟ کیا ریگولیٹر کو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے اور مور بالکل ہونا چاہیے۔ I myself remained on the policy board of SECP. جی بالکل دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اور نہیں تو کم از کم ریگولیٹر کی انٹرونشن اتنی تو ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کی انویسٹمنٹ پالیسیز کیسے ہیں، آپ کیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جب ہم سوال ہی نہیں کریں گے تو پھر وی بیکم کمپلیسنٹ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جاری تاریخی تیزی مندی کے دوران سامنے آنے والی ایک پراسرار اور انوکھی داستان کی۔ ہم سب جانتے ہیں پی ایس ایکس اپنے آل ٹائم ہائی پر ہے، 2 سال میں انڈیکس میں 200% اضافہ ہو چکا ہے۔ 20 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتیں کئی ٹائمز بڑھ چکی ہیں، عام انویسٹرز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز یعنی بڑے انفرادی سرمایہ کار نہال ہیں، بینکس پر اعتماد ہیں، میوچل فنڈز ایکٹیو ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایکویٹی میں اپنی پوزیشنز بڑھا رہے ہیں، اور اسی دوران پرائیویٹ انشورنس کمپنیز بھی اسٹاک ایکسچینج میں پورٹ فولیوز بڑھا رہی ہیں، مگر حکومت پاکستان کی ملکیت میں چلنے والی اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی آف پاکستان کا اس دوران کردار کچھ چونکا دے رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اس وقت اسٹیٹ لائف نے حالیہ ہفتوں میں دھڑا دھڑ شیئر بیچے اور خاص طور پہ گورنمنٹ کی لسٹڈ کمپنیز کے شیئر تیزی سے بیچے۔ گورنمنٹ کی کمپنی نے گورنمنٹ کے شیئرز بیچے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بہت سارے انویسٹرز کے لیے یہ معاملہ ایک ناقابل فہم معمہ بن گیا، جبکہ کچھ بڑے انویسٹرز نے اس کو پروفٹ ٹیکنگ قرار دیا۔ مگر یہ کہانی ہے کیا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ آپ بھی اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی کہانی کو انجوائے کر سکیں۔ اسٹاک مارکیٹ کے بڑے کھلاڑیوں کو حیرت اس کی ٹائمنگ پر ہے جو کچھ اسٹیٹ لائف نے کیا ہے کہ جب پوری مارکیٹ آگے بڑھ رہی تھی، اسی وقت اسٹیٹ لائف پوری قوت سے پیچھے کیوں ہٹ رہی تھی، اور خاص طور پر لارج کیپ والی گورنمنٹ لسٹڈ کمپنیز کے بلینز کے شیئرز بیچ رہی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مارکیٹ کے کان کھڑے ہوئے اور سوالات نے جنم لیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک سرکاری انشورنس کمپنی ہی سرکاری لسٹڈ کمپنیز کے شیئرز بیچ رہی ہے۔ لوگ ہرگز یہ الزام نہیں لگا رہے کہ انڈین اسٹاک مارکیٹ کے راکیش جھنجھنوالا کیس اور ہرشد مہتا کیس جیسے کردار پاکستان میں جنم لے رہے ہیں، یا بھارت کی طرح پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی کوئی پس پردہ ڈوریاں چلا رہا تھا، یا خاموشی سے پمپ اینڈ ڈمپ والی سچویشن پیدا کی جا رہی تھی، یا پھر انسائیڈر ٹریڈنگ سے مارکیٹ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن لوگوں میں یہ ہلچل ضرور رہی کہ ریاست پاکستان کی لسٹڈ کمپنیز میں آخر ایسا کیا چل رہا تھا کہ سرکاری اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی جیسی کنزرویٹو کمپنی جو کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتی ہے اور ایک عام ٹریڈر کی طرح ڈے ٹریڈنگ کرتی نظر نہیں آتی،
مارکیٹ کے روز و شب سے اس کی ٹریڈنگ بھی متاثر نہیں ہوتی، لیکن اس کے فیصلوں میں اچانک تبدیلی دیکھی کیوں جا رہی ہے؟ اس وقت کی صورتحال مزید کمپلیکیٹ ہو گئی جب اسٹیٹ لائف کی بڑی سیلنگ کی خبریں مارکیٹ کے مخصوص بڑے سرمایہ کاروں کے علم میں پہلے سے آنے کی خبریں آئیں، اور پھر OGDC، نیشنل بینک، ماری، PSO، PPL جیسی سرکاری لسٹڈ کمپنیز کے اربوں روپے کے شیئرز دھڑا دھڑ بکنے آ جاتے تھے۔ اس دوران یہ سوالات اٹھے کہ کیا اس عمل کو محض اسٹیٹ لائف کی رسک مینجمنٹ یا معمول کی پورٹ فولیو ایڈجسٹمنٹ قرار دینا درست ہوگا، کیونکہ یہ انہی کمپنیز کے شیئر ہیں جنہیں لانگ ٹرم انشورنس فنڈز کے لیے محفوظ ترین سمجھا جا رہا ہے۔ CDC کے شیئر ہولڈنگ ڈیٹا سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران اسٹیٹ لائف نے تقریباً 35 بلین روپیز کے شیئر فروخت کیے اور تقریباً 20 بلین کی میوچل فنڈ سے ریڈیمپشن کرائی، جس کے نتیجے میں ایکویٹی مارکیٹ میں اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے پورٹ فولیو میں تقریباً 55 بلین روپیز کی ڈائیویسٹمنٹس ہوئی۔ اگرچہ اسٹیٹ لائف کے تقریباً 2.1 ٹریلین روپیز کے ٹوٹل ایسٹس کے سامنے 55 بلین روپیز محض 5% ہیں، لیکن اس رقم کا انخلاء یا اس کا ایگزوڈس PSX جیسی نسبتاً چھوٹی اسٹاک مارکیٹ میں زلزلے کی سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ مارکیٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے بے پناہ قوت ہے جو کہ اسٹیٹ لائف کے پاس حاصل ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر بل ٹرینڈ کے ساتھ بار بار بیرش نہ ہوتی تو انڈیکس اب تک 2 لاکھ پوائنٹس کا نمبر پار کر چکا ہوتا، لیکن بڑی سیلنگ سے اچانک پینک کی سچویشن پیدا ہوتی رہی اور مارکیٹ ٹارگٹ سے دور ہوتی چلی گئی۔ دیکھا جائے تو دنیا بھر میں انشورنس کمپنیز عموماً اپنی لانگ ٹرم لائبلٹیز اور مستقل کیش فلو کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں اسٹیبلٹی لاتی ہیں، نہ کہ تیزی کے ماحول میں ایگزٹ تلاش کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی نمایاں لائف انشورنس کمپنیز، جن میں آدمچی، جبلی اور EFU وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے پچھلے 9 مہینوں میں مجموعی طور پر ایکویٹی مارکیٹ میں 31 بلین روپیز کی نئی انویسٹمنٹ کی، جبکہ اسٹیٹ لائف انشورنس نے صرف 2 مہینوں میں تقریباً 55 بلین روپیز یہاں سے نکالے۔ گویا کہ لائف انشورنس سیکٹر میں پرائیویٹ کمپیٹیٹرز کے برعکس اسٹریٹجی کو اسٹیٹ لائف کی رسک مینجمنٹ یا سمپل پروفٹ ٹیکنگ قرار دینا سوالوں سے خالی نہیں ہے۔ اگرچہ پورٹ فولیو کی ری اسٹرکچرنگ کوئی غیر مناسب عمل نہیں ہے یا عام چیز ہے، اسٹیٹ لائف نے بھی اپنے فائنینشیل انٹرسٹ میں ایسا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے ہی کیا ہو، اور اس سے ماس سیلنگ کے اثرات اسٹیٹ لائف کی ٹاپ ہائرارکی کے نالج میں نہ ہی ہوں یا ہوں، کیونکہ یہ اس معاملے میں ہمارے پاس پوری معلومات نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی بہت بڑی کمپنی ہے، 2 ٹریلین سے زیادہ کے ایسٹس ہیں، مگر وہاں پہ معاملات کیسے چلتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات عوام تک یا ہم تک نہیں ہے۔ مگر اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کی ہلچل اسٹیٹ لائف کی سرکردگی میں جاری تھی، وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی، اس وقت اسٹیٹ لائف میں لیڈرشپ کی بھی اچانک تبدیلی ہوئی۔ اسٹیٹ لائف کے سابق چیئرمین سلیمان مہدی، جو اپنی تعیناتی سے پہلے اسٹاک ایکسچینج کے نامی گرامی انویسٹرز رہے ہیں، وہ ایک نامی گرامی بروکر ہیں، ان کو اچانک اسٹیٹ لائف کے چیئرمین کی حیثیت سے فارغ کیا گیا اور PMLN کے لیڈر سلیم ضیاء کی تعیناتی ہو گئی۔ یہ بڑی دلچسپ تبدیلی تھی اور یہ اس وقت ہو رہی تھی جب اسٹیٹ لائف بہت ہی ایکٹیولی مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہی تھی اور خاص طور پہ سیلنگ کر رہی تھی۔ نہ جانے اسٹیٹ لائف کے اندر ہی اندر کیا ہو رہا تھا کہ چیئرمین صاحب کو رخصتی ہوئی اور ایک نئے چیئرمین صاحب آ گئے۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہی 2 مہینوں میں سلیمان مہدی کی رخصتی اور سلیم ضیاء کی تعیناتی کا اسٹیٹ لائف کے اسٹاک مارکیٹ میں ہلچل مچا دینے والی سیلنگ سے کوئی تعلق تھا یا نہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر یہ حقیقت ہے کہ ایکویٹی اور میوچل فنڈ سے غیر معمولی وڈرال اور اس کی ٹائمنگ مارکیٹ کنڈکٹ سے کنفلکٹنگ لگتی ہے۔ انٹرنیشنل انشورنس کنڈکٹ اور اسٹینڈرڈ خصوصاً IAIS اور IOS کے تحت سرکاری مینڈیٹ والے انشورنس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کے فیصلوں کو لائبلٹی کے پروفائل سے کمپیٹیبل رکھے۔ مثال کے طور پر سپٹمبر 2025 تک کے ڈیٹا کے مطابق انڈیا کی لائف انشورنس کارپوریشن LIC کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا 25 سے 27% حصہ ایکوٹی میں ہے۔ دوسری جانب اسٹیٹ لائف نے دسمبر 2024 کے بعد سے اپنے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کی کوئی رپورٹ جاری نہیں کی ہے، پبلک تک کوئی ایکسس نہیں ہے، اس لیے اس کی ایکوٹی ہولڈنگز کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ معاملہ بہت نان ٹرانسپیرنٹ ہے۔ آج آن مائی ریڈار میں اس جائزے کا مقصد ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنا ہے کہ اسٹیٹ لائف کے پورٹ فولیو کی ری اسٹرکچرنگ یا پروفٹ ٹیکنگ کے فیصلوں میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے یا تھی۔ اسٹیٹ لائف کی جانب سے سرکاری لسٹڈ کمپنیز کے شیئرز خریدنے اور بیچنے کے فیصلے کتنے ٹرانسپیرنٹ تھے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا ان میں ورلڈ کلاس ٹرانسپیرنسی موجود ہے یا تھی، یا اسٹیٹ لائف آف پاکستان کیونکہ ایک سرکاری انشورنس کمپنی ہے، اس کی انویسٹمنٹ اور انکم پاکستان کے عوام کی سیونگز اور پریمیم سے چلتی ہے،
یہ یونٹ ہولڈرز کے سرمایے کی امانت دار ہے، اس لیے اس کی انویسٹمنٹ اور اس کے متعلق فیصلوں کو محض انٹرنل افیئرز نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ ان فیصلوں میں ورلڈ کلاس ٹرانسپیرنسی کا ہونا لازمی ہے۔ اسٹیٹ لائف آف پاکستان کا حالیہ کانڈکٹ خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا میں ایک بہت ہی پروفیشنل، بہت ہی ڈیپلی انالیسس کریں گے، اور اسی لیے میں نے آج کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اسد علی شاہ صاحب، کارپوریٹ افیئرس کے بہترین ایکسپرٹ ہیں، خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور ان تمام معاملات کی بہت بہت پروفیشنل اور زبردست معلومات رکھتے ہیں۔ تھینک یو شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو ہم نے مسئلہ اٹھایا ہے، جو سوال اٹھایا ہے اسٹیٹ لائف آف پاکستان کی ٹریڈنگ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اوور دا لاسٹ 8-10 ویکس جو ہے وہ بہت ایکسٹراڈنری رہا ہے کسی بھی انشورنس کمپنی کے لیے، کسی بھی کمپنی کے لیے جو کہ اس سائز کی ہو، جو اسٹیٹ رن ہو، وہ اس قسم کی ایک والیٹائل ٹریڈنگ میں جو ہے وہ عام طور پہ دیکھنے میں نہیں آتی، اور اس نے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو گو کہ یہ بل مارکیٹ ہے، بلش ہے ساری، مگر ہلا کے رکھ دیا۔ جب بھی یہ داخل ہوئے انہوں نے اس کو بالکل اوور آل یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ ہم بات کریں۔ جی بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ میرٹس اینڈ ڈسکشن۔ جی بالکل، آئی تھنک اس کی دونوں آسپیکٹس دیکھنی چاہیے، میرٹس اور ڈی میرٹس، اور آپ نے بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں فنڈامنٹل ایشو ریز کیا ہے جو کہ ڈسکس نہیں ہوتا جنرلی۔ دیکھیں، کسی بھی کیپٹل مارکیٹ کے بیہیویئر کو جو ہے، جو اس پہ سب سے بڑا امپیکٹ آتا ہے وہ انسٹیٹیوشنس کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ اور آئی مسٹ سے کہ ابھی تو ہم یہ سیلنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ جو 2 سال میں مارکیٹ میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، تو آن دی ادر سائڈ لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ، اس میں بھی اسٹیٹ لائف کا بہت بڑا رول ہے، جو ہے نا کچھ چند سالوں سے انہوں نے میرے خیال میں ایکوٹی پوزیشنز جب مارکیٹ بہت سستی تھی لینی شروع کی ہے، وچ از ویری گڈ، وچ از اے پازیٹیو تھنگ۔ آن دی ادر سائڈ جو آپ نے جو سوال ریز کیے ہیں وہ بھی بڑے ویلڈ ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ دنیا میں یہ جو کیپٹل مارکیٹس جہاں بھی روبسٹ مارکیٹس ہیں وہاں پر کارپوریٹ گورننس بڑی جو ہے نا وہ بھی بڑی روبسٹ ہونی چاہیے، اس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ گورننس اور انوویشن کو بہتر کرنے میں انسٹیٹیوشنس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اچھا، اس صورت میں اور بھی کہ جب وہ اسٹیٹ رن ہو، اسٹیٹ اونڈ ہو، اور اس میں ٹرانسپیرنسی کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے۔ پورٹ فولیو از ہیوج پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے بھی۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان ایکسس آف 2 ٹریلین فنڈ جو کہ اسٹیٹ لائف کے پاس ہے۔ صحیح بات ہے، تو اس کا ٹرانسپیرنسی ہر جگہ ہونی چاہیے، اور نارمل ایک ڈے ٹریڈر کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آنی چاہیے پرہیپس۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مطلب اس میں جو اسٹیٹ لائف ایکچولی از اس میں جو پبلک انٹرسٹ کا آسپیکٹ ہے۔ دیکھیں، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اسٹیٹ لائف میں جو بہت اچھا ہے، جس کی وجہ سے اٹ از ون آف دا ویری فیو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز دیٹ ہیز ڈن ویری ویل۔ آپ دیکھیں، اور اس کی وجہ یہ ایکچولی ایک ماڈل ہے انشورنس کا، کہ باقی انشورنس کمپنیز جو پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں بے شک وہ بہتر مینیج ہوتی ہوں گی، لیکن وہ جو اپنے پروفٹ کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ مے بی 60% دیتے ہیں پالیسی ہولڈرز کو۔ انڈر لا اسٹیٹ لائف 97.5% جو ہے نا وہ پالیسی ہولڈرز کو دیتا ہے اپنی انکم کا۔ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو آپ کو انشورنس، لائف انشورنس میں ابھی بھی ان کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ 60% ہے یا 55% ہے اس وقت بھی جو ہے نا، تو دیٹ از بیکاز آف دا ماڈل۔ اب یہ چیز جو ہے اور اسٹرینتھ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ ظاہر ہے پیسے لے کے انویسٹ کرتے ہیں، ایک ریئل اسٹیٹ میں کرتے تھے، دوسرا اب یہ کیپٹل مارکیٹ میں کیے ہیں، اچھی انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں، تو اس سے ڈویڈنڈز آئے ہیں اور اس سے مارکیٹ کو بھی فائدہ ہوا ہے، ان کے پالیسی ہولڈرز کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا میں سمجھتا ہوں پچھلے چند سالوں میں بہتری ہوئی ہے، یہ بتائیے کہ ایز اے میں اس اسٹیٹ پہ انسٹیٹیوشن، سر یہ بتائیے کہ ایز اے انسٹیٹیوشن دے شوڈ بی مائنڈفل آف دیئر ایکٹیویٹی، کہ جی کہ ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس سے کیا، مثال کے طور پر کیونکہ ہم ایک پیریڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم پچھلے 10-12 ہفتے کی بات کر رہے ہیں، 3 مہینے کی،
جس کے دوران میسو سیلنگ کی. اس میسو سیلنگ نے یہ جو اس کا یہ ہے کیونکہ سائز اتنا چھوٹا ہے ہماری مارکیٹ کا, اگر یہ 2 بلین یا 4 بلین یا 5 بلین کی سیلنگ کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ کے وجود کو ہلا دیتی ہے, اور اس نے اس کے جو بھی مومنٹم تھا اس کو بری طرح سے اس کو ہلایا. اور پھر اس کے اندر جب یہ دیکھنے میں آیا کہ گورنمنٹ اونڈ اسکرپٹس جو ہیں اس کی سیلنگ گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن کر رہا ہے, آپ جو سوال کر اور رہے پھر ہیں اس کے اندر ایک اور بھی آئی بات کہ شاید یہ انفارمیشن پہلے سے اویلیبل ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے پاس پہنچتی, تو بالکل ملا کے یہ ایک ایسا ٹاپک بنا جس کی وجہ سے ہم یہ شو کر رہے ہیں. یہ آپ صحیح دیکھیں, یہ سوال جو ہے نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ہونے چاہیے. اصل میں ہماری اوور آل انوائرمنٹ میں نے جو کارپوریٹ گورننس کی اسی لیے بات کر رہا تھا, دیر از لیک آف ٹرانسپیرنسی آن این اوور آل بیسس, اور پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ایس او ایز جو ہیں, اب دیکھیں نا ان کی پرفارمنس, ان کی پالیسیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کی کمپوزیشن آف دا بورڈ کیا ہے. ابھی آپ نے خود ہی اگزامپل دیا کہ پہلے چیئرمین جو ہے وہ شاید نالجبل تھے لیکن ایک بروکر تھے, پرہیپس کانفلکٹ کا ایشو ہوگا وہاں پر. اب آپ نے اس کو ریپلیس کر کے ایک پولیٹیشین کو لگا دیا ہے who has no background as far as my knowledge is concerned on investment or insurance or anything. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے انسٹیٹیوشنس میں کوالٹی آف بورڈ جو ہے کچھ پرائیویٹ سیکٹر لگائے تھے پچھلی گورنمنٹ نے, لیکن وہاں سے وہ نکال کے اب میرے خیال میں ایکس بیوروکریٹس لگا دیے ہیں. ایک شاید عسکری بینک سے ہیں انویسٹمنٹ بینکر, صرف اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اتنی بڑی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, اتنا بڑا فنڈ, اتنی بڑی مینجمنٹ کرنی ہے, اکانومی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ ہنچ کر رہا ہے. صحیح ہے, یہ تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی تو ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے کہ یہ کیسے رن ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے نا, دیکھیں اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پروموٹ کرتے ہیں مارکیٹس کو, اس سے گورننس بھی بہتر ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنز بہتر ہوتی ہیں. اگر وہ پرفارم صحیح کریں تو آپ کی اکانومی کا سائز کافی تیزی سے بڑھے گا. آپ کی مارکیٹ کیپٹل جو ہے نا وہ اور زیادہ ہونی چاہیے. میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ دیکھیں ہماری جو کارپوریٹ گورننس ہے فار انسٹنس, اس کے یہ جو 2002 سے انفیکٹ ہمارا انسٹیٹیوٹ آئی کیپ نے ہی یہ ڈرافٹ کیا تھا کارپوریٹ گورننس, اور پھر خالد مرزا صاحب نے ایس ای سی پی میں اس کو اڈاپٹ کیا اور اس سے تھوڑی زیادہ ایوالو ہوئی ہے. لیکن اس کے 2 سرویز ہوئے ہیں جو ہے 2002 کے بعد. ایک آئی ایف سی کے فائنانس تھا وہ 2006 میں, اور پھر دوسرا تھا 2019 میں پی آئی سی جی میں. دونوں میں یہ چیز آئی کہ پاکستان کی کارپوریٹ گورننس صرف باکس ٹکنگ ایکسرسائز ہے, اسپرٹ میں گورننس امپروو نہیں ہوئی, نہ بورڈز امپروو ہو رہے ہیں, نہ ٹرانسپیرنسی ہے, اور یہ ایک کاسٹ بڑھا رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے. دوسرا جو بڑا ایک اس میں فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں انسٹیٹیوشنز کارپوریٹ گورننس بہتر کرتے ہیں, جس سے ویلیو کریٹ ہوتی ہے, جس سے مارکیٹ اور بہتر ہوتی ہے, اس میں کوالٹی آف ڈیسیشن میکنگ بہتر ہوتی ہے. یہ سارے اگر آپ دیکھیں دنیا میں انسٹیٹیوشنز لائک کیلفیک, کیلیفورنیا کا انشورنس فنڈ, یا نارویجین فنڈز, یہ پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ کیا رپورٹس پبلش کرتے ہیں, کیا ریسرچ کرتے ہیں, کارپوریٹ گورننس پرنسپلز اپنے بناتے ہیں. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں اسٹیٹ لائف اس وقت سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے, تو اور انہوں نے کبھی کوئی ریسرچ نہیں کی. یہ ایک بڑا براڈ ایشو ہے. یہ ہم اس وقت ہم نے اس کو فوکس کیا ہے کہ یہ ان کی پورٹ فولیو ہینڈلنگ اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 10-12 ہفتوں میں کیا کہتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ ہے کارپوریٹ گورننس کا, اور اس کے اوپر بھی یہ مسئلہ ہے ایس او ایز کا, جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ تباہی کی ایک پاکستان کی اکانومی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب جو بچ گئی ہے ان کے اندر بھی اگر کارپوریٹ گورننس کے اگر ہم ماڈل کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے, کون لوگ کر رہے ہیں, پہلے کون چیئرمین تھے, پھر کون چیئرمین آ گئے, پھر بورڈ میں کیا ہے, پھر یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اگر یہ جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے یہ کیسے آپریٹ کرتی ہے, اس کے اندر کون لوگ ہیں, یہ ڈیسیشن کر رہے ہیں ٹینز آف بلینز آف روپیز کے ڈیلی کے, پورے پاکستان کی مارکیٹ کو ہلا دیتے ہیں اپنے ایک فیصلے سے, تو وہ کہاں پہ ہو رہا ہے, کیسا ہو رہا ہے, کتنا ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. ایبسلیوٹلی یہ ہے, اور یہ آپ صرف اسٹیٹ لائف کو نہ دیکھیں نا, این آئی ٹی کو بھی دیکھ لیں, ای او بی آئی کو بھی دیکھ لیں. اب ان کی انویسٹمنٹ کمیٹیز کی کمپوزیشن کیا ہے, پھر یہ ریسرچ کیا کرتے ہیں,
اور اس کو پبلش جو کرتے ہیں یہ اگر انسٹیٹیوشنز، اب مجھے اب میں یہ نے تو اتنی کبھی بڑی اسٹیٹ investment لائف کرنی کی ہے، اس کے پیچھے کتنی ریسرچ ہے اور اس کا Exactly. کیا سسٹم ہے، وہ ریسرچ Exactly. کیسے ہو رہی ہے، یا Exactly. اسٹیٹ لائف میں اگر اتنی بڑی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ایک فیصلے سے پوری مارکیٹ اوپر اور زمین اور آسمان پہ چلی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ایبسلیوٹلی. تو یہ جو ہے نا یہ سوال ہیں، اور یہ میں نے تو آج تک کبھی اسٹیٹ لائف کی کوئی ریسرچ نہیں دیکھی. سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسرا کیسے پروموٹ کرتے ہیں یہ گورننس کو. جب آپ اسٹریٹجک انٹرسٹ لیتے ہیں، کچھ کمپنیز میں زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس اتنے شیئرز ہوتے ہیں، اپنے ڈائریکٹرز نامینیٹ کر سکتے ہیں آپ. جی ہاں، صحیح. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے، اچھے ڈائریکٹرز جب آپ نامینیٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں ویلیو کریٹ کرتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ چیک اور بیلنس بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک پروفیشن آف ڈائریکٹرز جو ہے نا وہ بھی امپروو ہوتا ہے. ہمارے جو یہ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز کو اگر آپ دیکھیں گے، NIT سے لے کے اسٹیٹ لائف اور EOBI، وہ اپنے امپلائیز کو لگا دیتے ہیں. ان کا جو NIT کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ 8-10 کمپنیوں کا سب ہر جگہ پر خود جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں تو مطلب وہ کیا ویلیو کریشن ہوگی. تو اس لیے یہ گورننس کو بھی پروموٹ نہیں کرتا، یہ ٹرانسپیرنسی کو بھی پروموٹ نہیں کرتا، نہ یہ انویسٹ کرتے ہیں ریسرچ میں. تو یہ جو ہے نا انسٹیٹیوشن اسٹیٹ لائف جو ہے یہ صرف اب انشورنس کمپنی نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ کمپنی بھی ہے. اور انویسٹمنٹ کمپنی جو ہے وہ اگر پروفیشنلی ریسرچ بیسڈ اور اچھے ڈائریکٹرز اس میں ہوں، اور تو اس میں نہ صرف اسٹیٹ لائف کا فائدہ ہوگا، پوری اکانومی کا فائدہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے ٹھیک ہے 200% انڈیکس بڑھ گیا ہے، لیکن $70 بلین ہے. ہمارے $400 بلین کی اکانومی میں $70 بلین ہے، مطلب اٹس ناٹ ایون 20% آف دا GDP. اب انڈین مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں، جو کہ کہتے ہیں اس سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل. انڈین مارکیٹ جو ہے وہ 120% آف دا GDP ہے ان کی. تو دیکھیں نا یہ کیپٹل مارکیٹ جو ہے نا اس وقت جو اچھے ملک ہیں آپ کے بینکنگ سیکٹر سے بڑے ہیں یہ. رائٹ. تو آپ دیکھیں نا ہماری ایکوٹی مارکیٹ جو ہے وہ سیکنڈری مارکیٹ تو بڑی ہے، لیکن IPOs کتنے ہو رہے ہیں، اور ان IPOs اچھا پھر کمپنیز جو ہیں جب یہ انویسٹ کرتے ہیں تو فیوچر دیکھتے ہیں نا، اور فیوچر کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے. تو ادروائز تو یہ ایڈ ہاک ڈیسیجن میکنگ ہے. جنرلی ویلیوز لو تھیں، آپ نے انویسٹمنٹ کر دیا، لیکن ابھی بھی سم آف دا کمپنیز آئی ایم شیور جو یہ بیچ رہے ہیں اس میں ابھی بھی بہت زیادہ میرے خیال میں پوٹینشیل ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں نا، اس وقت یہ بیچ رہے ہیں جب کہ آپ کی انکم سائڈ جو مارکیٹ ہے، جو فکسڈ انکم مارکیٹ ہے، وہ انٹرسٹ ریٹس تو ڈکلائن کر گئے. منی مارکیٹ جو ہے اب انٹرسٹ ریٹ جو ہے 10.5% پہ آ گیا ہے. تو ایکوٹی مارکیٹ جو ہے اچھی کمپنیز جو ہیں وہ تو اور زیادہ اس میں پوٹینشیل ہونا چاہیے. اور اصل بات یہی ہے کہ ہماری کیپٹل مارکیٹ ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ آپ اچھی کمپنیز کے، گروتھ کمپنیز کے IPO کر سکیں، اس کی وہاں پر ویلیو ریئلائز کر سکیں. اور ان کمپنیز کی جس کے کہ وہ شیئر ہولڈر ہیں تو اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ اسٹیٹ لائف کے پاس تو وہ مسل ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ساری کمپنیز کے بورڈ پہ وہ 2، 3، 1 جو ہے وہ اپنے بورڈ ممبرز رکھ سکتے ہیں. اور پھر اگر وہ شاندار پروفیشنلز وہاں بھیجیں، ایک ایکسپیرینس لوگوں کو بھیجیں، تو ان کمپنیز کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ریٹرن بھی اچھے گین کریں گے اپنی اسٹیٹ لائف کے لیے جن کو وہ ریپرزینٹ کریں گے وہاں. صحیح، بالکل. تو یہ اب اس پوری صورتحال میں آپ کے خیال میں ریگولیٹر کا کردار کہاں گیا، جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دے شوڈ ہیو بین مور پرو ایکٹیو کہ یہ کیا ہو رہا ہے دیکھنے میں، یا آپ کے خیال میں نہیں بنتا ان کا یہاں کچھ؟ دیکھیں ریگولیٹر یہ جو سوال ہے اس کو دیکھنا تو ضرور چاہیے. دیز آر امپورٹنٹ کویسچنس کہ دیکھیں بہت ہمارا جو ریگولیٹر ہے SECP وہ نہ صرف کارپوریٹ ریگولیٹر ہے، لسٹڈ کمپنیز کا ریگولیٹر ہے، بلکہ انشورنس کمپنیز کا بھی ریگولیٹر ہے. انسائڈر انفارمیشن کی بھی بات آ رہی ہے، فرنٹ رننگ کی بھی بات آ رہی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، ایک الزام ہی ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں آ رہی ہیں. تو کیا ریگولیٹر کو
ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے اور مور بالکل ہونا چاہیے کہ بالکل ہونا چاہیے. آئی مائی سیلف ریمینڈ آن دی پالیسی بورڈ آف SECP. جی بالکل دیکھنا چاہیے. دیکھیں اور نہیں تو کم از کم ریگولیٹر کی انٹروینشن اتنی تو ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کی انویسٹمنٹ پالیسیز کیسے ہیں, آپ کیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جب یہ سوال پوچھیں گے ہو سکتا ہے وہ اپنے دیکھیں کیا کر رہے ہوں گے. موسٹ لائکلی یہ ایئر اینڈ ہے, پروفٹ ریکگنائز کر رہے ہوں گے, شاید وہ سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اوور آل انہوں نے سمجھا ہو کہ مارکیٹ اب اچھی خاصی ہو گئی. جی یہ کیلنڈر ایئر کے لحاظ سے کیلنڈر ایئر ہے ان کا. ایئر اینڈ جو ہے نا دسمبر ایئر اینڈ ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ کیا ان کی اوور آل جو انویسٹمنٹ پالیسیز ہیں وہ کس طرح سے بنتی ہیں, ان کی کمپوزیشن کیا ہے, انویسٹمنٹ کمیٹی کی ریسرچ انالیسس کیا ہوتا ہے. جب یہ ریگولیٹر سوال کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اپنے, مطلب کوئی بونافائڈ اور میلافائڈ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ بھی یہ سوال کر رہے ہیں, اور دیکھیں ساری انوویشن, ساری گروتھ جو ہے, ساری ڈیولپ پروگریس سوال کرنے سے ہوتی ہے. جب ہم سوال ہی نہیں کریں گے تو پھر وی بیکم کمپلیسڈ, اسٹیگننٹ. ساری نئی ڈسکوریز بھی سوال کرنے سے ہوتی ہیں. وی ڈونٹ ہیو آنسرز ٹو آل دا کویسچنس, بٹ تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ سوال کرتے ہیں. تو یہ سوال جو ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, ان کے جواب ملنے چاہیے اور اس کی بنیاد پہ اس کو اوور ہال. اور یہ سوال اس لیے بھی بنتے ہیں کہ دیکھیں اسٹیٹ لائف جیسا انسٹیٹیوشن, جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اچھا کام بھی کیا ہے, ٹائم پہ انویسٹمنٹس بھی کیے ہیں, لیکن ان کی انویسٹمنٹ پالیسی جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی ان کی ریسرچ کیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو سب کی ہونی چاہیے, گولڈمن سیکس میں بھی ہوتی ہے نا. اچھا پھر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں. دس شوڈ بی, ٹھیک ہے پرائیویٹ یہ لسٹڈ کمپنی نہیں ہے, لیکن if I was the chairman or on the board, I would say کہ we have to go beyond compliance جو ہے, بیکاز ہمارے جو اسٹیٹ لائف کے پبلک انٹرسٹ ہے انوالوڈ, پالیسی ہولڈرس اینڈ پبلک, اٹ از مچ مور دین اے نارمل لسٹڈ کمپنی. تو اس کو تو سیلف امپوز کوارٹرلی فائنینشل مگر وہ کہیں گے کہ ہم لسٹڈ کمپنی نہیں ہے تو ہم کسی کو, یہ تھوڑی ہے نا, یہ اپروچ جو ہے نا, یہ تو ہمارا بیوروکریٹک اور سرکاری اپروچ ہے نا کہ ہم وہی چیز کریں گے جو کہ ہمیں کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ ہے. دیر از اے کانسیپٹ, گڈ کمپنیز گو بیونڈ کمپلائنس. جو ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ریکوائرمنٹ جو ہے یہ تو مطلب جو 10 کروڑ 20 کروڑ روپے کی کمپنی ہے جس کی ایسٹ بیس اس پہ بھی اپلائی کرتی ہے, اور جو ٹریلینز کی ہے وہ بھی اپلائی کرتی ہے. تو جب 2 ٹریلین کی آپ کی ایسٹ بیلنس شیٹ ہے تو دی جنرل ایکسپیکٹیشن فرام آور سوسائٹی شوڈ بی مچ ہائر. شاہ صاحب یہ اس کا بھی کام ہے نا جس کی کمپنی ہے, مطلب ریاست پاکستان کا بھی تو کام ہے, مسئلہ ہی سارا اس کا ہے, رن کرتی ہے اسٹیٹ لائف کے. تو اس کے تم کسٹوڈین ہو اتنے بڑے, اس کا صرف فنڈ ہے 2 ٹریلین سے اوپر کا, تو اس کی ایک چیز بھئی آپ یہ دیکھیں نا, اسپین ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو اور ریسرچ بیسڈ ہو. آپ یہ دیکھیں نا کہ SOEs جو ہے اس کی ہم کتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ 1.5-2% GDP جو ہے, IMF اور دوسری رپورٹس کہتی ہیں کہ بیکاز our SOEs are not performing, تو اس وجہ سے یہ ہمارا ریڈیوس ہو جاتا ہے GDP, اس کا امپیکٹ جو ہے نا اتنا زیادہ ہے. اچھا اس کے لیے IMF نے ایک SOE ایکٹ بھی بنوا دیا, ایک انسٹیٹیوشنز بھی بنا دیا, وہ ایک فائنانس منسٹری میں CMU سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ میں بنا دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ایک کیبنٹ کمیٹی آن SOEs بھی بن گئی جس کو فائنانس منسٹر ایڈ کرتے ہیں. سارا فوکس یہ صرف پروسیجرز پہ ہے, لاز بنانے پہ ہے. اسپرٹ میں تو تب ہوگا نا کہ جب آپ اچھے ڈائریکٹرز لگائیں گے. وہ کوالٹی آپ دیکھ لیں نا کہ کیا ڈائریکٹرز بنا دیں. یہ آپ کے سامنے ایگزامپل آپ نے دیا. اب یہ سلیم ضیاء صاحب بڑے اچھے آدمی ہو سکتے ہیں, اچھے پولیٹیشین ہو سکتے ہیں, بٹ ڈز ہی ہیو دا ٹریٹس Because I don't know کہ ان کو پتا ہے کہ یہ 2 کھرب روپے کا فنڈ ہے اور اس میں جو ہے 50-55 ارب روپے جو ہے وہ اس نے پوری مارکیٹ کو ہلا دیا ہے. جب آپ نے مجھ سے بات کی آئی سرچڈ کہ میں دیکھوں سلیم ضیاء صاحب ویسے میں ملا ہوں, اچھے آدمی ہیں, بڑے ریسنٹ آدمی ہیں, کہ ان کی CV میں کیا ہے. نہیں وہ بالکل اچھے آدمی. اچھا ان کی CV میں جب میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ تو یہ آ رہا ہے کہ کتنی مرتبہ MPA بنے ہیں, MNA بنے ہیں, اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اسی طریقے سے میں نے
I tried to look at the State Live's website, تو ویب سائٹ بھی نہیں کھل رہی تھی ان کی. ہاں وہ نہیں کھلتی ہے, کبھی یہ کھلتی ہے یہ کبھی حال ہے ہمارا اتنی بڑی انسٹیٹیوشن کا. تو دیکھیں انہوں نے, جیسے میں نے کہا کہ آل کریڈٹ ٹو دیم, 3-4 سال سے ایک پروفیشنل CEO تو لگایا انہوں نے انشورنس سائٹ پہ. جاوید جو ہے نا بڑے اچھے ہیں, انہوں نے اچھا کام بھی کیا ہے, لیکن میرے خیال میں ان کی انویسٹمنٹ سائٹ جتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, جتنی روبسٹ ہونی چاہیے, جو ان کا کروشل رول ہے اس لحاظ سے وہ نہیں ہے. اینڈ سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ SOEs کا یہ ہے کہ کمپوزیشن آف دا بورڈ. دیکھیں اگر اور یہ صحیح خالی لوگ نہیں اسٹیٹ لگائیں لائف گے, کا پرابلم نہیں ہے ابھی ہم کر رہے ہیں, یہ تو سب کا پوری ہے. SOEs وہ تو جو بینکرپٹ ہو گئی یا ڈیفالٹ کر گئی SOEs جو کہ بالکل ہی اس وقت تباہ ہیں, ان کو چھوڑ کے جو چل رہی ہیں, جیسے آپ نے EOBI کہا ہے, یا مثال کے طور پہ آپ نے NIT کی بات کی ہے, آپ اور دوسرے جتنے بھی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں سب پہ یہ لاگو ہونا چاہیے نا کہ بیسٹ آف دا بیسٹ پروفیشنلز ہو, بیسٹ آف دا بیسٹ سسٹمز ہو, بیسٹ آف دا بیسٹ ریسرچ ہو. ایبسلیوٹلی, جو کہ نہیں ہے. دیٹ از دی پرابلم. دیٹ از دی پرابلم. اور اگین ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سیورل ٹریلین روپیز, کیونکہ EOBI بھی ایک بہت ہی بڑا فنڈ ہے, بہت بڑی چیز ہے, پورے پاکستان کا پینشن فنڈ ہے وہ, تو اٹس بیلنس شیٹ آئی ایم شیور رنز انٹو ٹریلینز ایز ویل. اور باقی پینشن اور فنڈ NIT دیکھیں, NIT تو ہسٹوریکلی آپ کو یاد ہے کہ جو بھی کمپنیز لسٹ ہوتی تھیں تو ایک سرٹن پرسنٹیج ان کا 20% یا 10% جو ہے NIT کو ملتا تھا, اور اچھی اچھی کمپنیز کے ان کے پاس اس لیے بورڈ ممبرز بھی ہوتے تھے. لیکن آئی تھنک سب آپٹیمل رول آف NIT از ون ریزن کہ ہمارا گورننس بہتر نہیں ہوا. یہ 3 انسٹیٹیوشنز جو ہے نا, یہ صرف جو ہے نا پینشن فنڈ اور انشورنس کمپنیز نہیں ہیں, اور NIT جو ہے نا یہ صرف میوچل فنڈ نہیں ہے, دے آر انسٹیٹیوشنز آف گورننس آلسو ہو کوڈ ہیو پلیڈ ٹریمنڈس رول. اگر یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے بہتر ہو جائیں تو مطلب اچھا خاصا آپ کا جو ہے نا کیپٹل مارکیٹ کا پرابلم جو ہے نا بہتر ہو جاتا ہے کافی. تو اب اس سے کیا سبق ہم لے سکتے ہیں؟ ہم اس وقت اسٹیٹ لائف کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ایسا پروگرام نہ کریں, ہم ایسے ڈاؤٹس نہ اٹھے, نہ ہم ایسے سوالات نہ اٹھائیں جو اس وقت ہم اسٹیٹ لائف کے حوالے سے ایک اسپیسیفک ایشو کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے یا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا میجرز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو لینے چاہیے کہ یہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں, ایسے نہ ہو جیسے آج ہیں. بورڈ کمپوزیشن بہتر ہونی چاہیے, بہتر ہونی چاہیے, اور آئی تھنک اسٹیٹ لائف کا رول جو ہے وہ ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از ناٹ جسٹ این انشورنس کمپنی, اٹ از آلسو این انسٹیٹیوشن. اینڈ آئی تھنک دیکھیں, پاکستان گورنمنٹ کو اگر ملک کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں کارپوریٹ گورننس بھی بہتر کرنی پڑے گی, اور پبلک سیکٹر گورننس بھی بہتر کرنی پڑے گی نا. یہ جو IMF کی جو گورننس کی رپورٹ ہے, سارا بیڑا غرق تو ہمارا گورننس کا ہے. اف یو وانٹ ٹو امپروو دی آؤٹ کمس, تو پرائیویٹ سیکٹر گورننس جو ہے, لسٹڈ کمپنیز کی گورننس بہتر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو میک دیز انسٹیٹیوشنز ایز رول ماڈلس جو ہے. اسی طریقے سے پبلک سیکٹر گورننس جو ہے وہ اپنی کمپنی, اگین دیز آر پبلک سیکٹر گورننس میں بھی آتی ہیں. تو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو اپوائنٹنگ دا رائٹ پیپل, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. وہ اگر آپ نے اپنے دوست ہی لگانے ہیں جو کہ سارا وقت آپ کی تعریف کریں بیٹھ کے, تو پھر یو ول گیٹ دا سیم ریزلٹس. صرف ہم کاسمیٹک باتیں کرتے ہیں, کوئی ادھر قانون بنا دیا, کوئی اتنا رولز بنا دیے اور IMF کو سیٹسفائی کر دیا. ہمارا جو KPIs ہیں وہ یہ رہ گئے ہیں نا کہ IMF کی جو چیک لسٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری جو کارپوریٹ گورننس ہے وہ بھی ٹک دا باکس ایکسرسائز ہو گئی ہے, اور IMF پروگرام جو ہے وہ بھی ٹک دا باکس ایکسرسائز ہے. آئی ایم گلیڈ کہ اب منسٹری آف پلاننگ نے فرسٹ ٹائم جو ہم اتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں وہ ریز کیا ہے کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہر مرتبہ کہتے ہیں نا کہ آخری IMF پروگرام ہوگا. اب انہوں نے, پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ بھائی اس کو ایویلیویٹ تو کریں کہ پھر ہمیں IMF پروگرام میں جانا پڑے گا امیڈیٹلی. سو دے ہیو ریز دس ایشو. اینڈ obviously جس طریقے سے یہ پروگرام ہے کہ وی آر ان دا ہائیسٹ ٹیکس ریٹ, وی ہیو دی ہائیسٹ یوٹیلیٹی کاسٹ, ویری ہائی کاسٹ آف بزنس, زیرو انویسٹمنٹ, لوئسٹ جی ڈی پی گروتھ. تو اس میں obviously یہاں کون سی انویسٹمنٹ ہو جائے گی, آپ کی سسٹینیبلٹی کیسے ہوگی, کلیئرلی نہیں ہوگی. تو دوبارہ ہم نیکسٹ IMF پروگرام میں جائیں گے, اور یہی جو
ہم ریز کرتے رہے ہیں ایشوز کہ بھائی پروڈکٹیوٹی انکریز کریں. آپ کا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے پروڈکٹیوٹی امپروو نہیں کر رہا. کوئی بھی آئی ایم ایف پروگرام پروڈکٹیوٹی امپروو نہیں کر رہا. دے آر جسٹ بیلنسنگ دا بکس. یہ تو اکاؤنٹنٹس کا کام ہے جو آئی ایم ایف کر رہے ہیں. انفیکٹ ہم بھی بلکہ آپ کا کام اکاؤنٹنٹس بھی اب ہم تھوڑا سا میچورٹی آ گئی ہے, ہم بھی پروڈکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, کمپٹیٹیونیس کی بات کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری فائنانس منسٹری اور پلاننگ منسٹری اور آئی ایم ایف جو ہے از کنفائنڈ ٹو بیلنسنگ دا بکس. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. اسد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ.